آپ کو بتائیں کہ کراچی کی سڑکیں موت کے کنویں کا منظر پیش کرنے لگی ہیں۔ بڑھتے ہوئے حادثات پر پولیس حکام کو بھی تشویش لاحق ہے۔ سر جوڑ لیے گئے۔ ٹریفک قوانین سے متعلق پولیس کی آگاہی مہم جاری ہے۔ جنوری میں بڑے آپریشن کی تیاریاں۔ آئی جی سندھ کراچی پولیس چیف ڈی آئی جی ٹریفک کی پریس کانفرنس۔ غلام نبی میمن نے کہا کہ شہری ڈرائیونگ لائسنس پاس رکھیں، تکلیف کسی کو نہیں دینا چاہتے، جب ایکشن ہوگا تو ہی لوگ سمجھیں گے۔ کراچی پولیس چیف بولے حادثات 57% بائکس کے ہوتے ہیں، پہلے ہم سمجھائیں گے، متنبہ کریں گے، آخری مراحل میں صرف مقدمات درج کیے جائیں گے۔ مبشر حسین کی رپورٹ۔ دھندناتے ڈمپرز، خونی ٹینکرز، بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل رائڈرز، کراچی کی سڑکیں موت کا کنواں بن گئیں۔ سندھ پولیس نے ٹریفک قوانین آگاہی مہم کا آغاز کر دیا۔ ٹریفک قوانین کے حوالے سے پہلے سمجھائیں گے، خبردار بھی کریں گے، سمجھ میں نہ آیا تو جنوری میں بڑا آپریشن ہوگا۔ سندھ پولیس کے سربراہ نے صاف صاف بتا دیا۔ آئی جی جاوید اعلیٰ موڈو، ڈی آئی جی ٹریفک احمد نواز چیمہ اور دیگر کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس میں آئی جی غلام نبی میمن نے واضح کیا کہ کارروائی کریں گے تو کسی سے بھی رعایت نہیں برتیں گے۔ ہم پہلی کوشش یہ کریں گے کہ اس کی صرف ڈرائیونگ، اس کی گاڑی کو ضبط کریں اور اس کو چالان کریں۔ اگر سیکنڈ ٹائم پہ بھی اس نے اٹیمپٹ کیا کہ ڈرائیونگ وہ کرتا ہے وداؤٹ ویلڈ لائسنس، تو پھر ہم اس کے خلاف کرمنل ایکشن کریں گے۔ کراچی پولیس چیف جاوید اعلیٰ موڈو نے بتایا کہ شہر میں 65 لاکھ میں سے 42 لاکھ کے قریب موٹر سائیکلز ہیں۔ شہر میں 57% بائکس کے حادثات ہوتے ہیں، جن میں بیشتر کے پاس لائسنس ہی نہیں ہوتا۔ ان گاڑیوں کے مکس پہ آپ توجہ دیں گے تو تقریباً 65 لاکھ میں 42 لاکھ کے قریب موٹر سائیکلز ہیں، اور یہ موٹر سائیکل ہی ہیں جو سب سے زیادہ ایکسیڈنٹس میں وکٹم بنتے ہیں۔ تقریباً 57% فیٹلٹیز جو ہمارے ہیں، جہاں پہ کسی بائکر ایکسیڈنٹ میں انوالو ہوتا ہے تو اس کی جو جان چلی جاتی ہے، 57% یہ بائکرز ہیں، موٹر سائیکلسٹ ہیں۔ اس موقع پر ڈی آئی جی ٹریفک احمد نواز چیمہ کا کہنا تھا کہ مہم کے دوران ہیوی ٹریفک، سیاہ شیشے اور فینسی نمبر پلیٹس والی گاڑیوں کے خلاف بھی بھرپور ایکشن ہوگا۔ کرتا ہے، جائے وقوع کا معائنہ کرتا ہے، فوٹوگرافی کرتا ہے، ایم وی آئی جو موٹر وہیکل ایگزامنر ہوتا ہے اس کا ایویڈنس ریکارڈ کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ڈرائیور اس کے اندر ملوث ہوتا ہے اس کو گرفتار کر کے باقاعدہ اس کو چلان کر کے کورٹ بھیجا جاتا ہے، اور پھر جو آئدر یا تو وہ کورٹ سے کوئی اس کو سزا ملتی ہے، یا پھر کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وہ کمپرومائز کے اوپر کیس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پولیس حکام نے عوام سے بھی اپیل کی کہ قوانین کی پاسداری کریں، کیونکہ احتیاط پچھتاوے سے بہتر ہے۔ مبشر حسین، City 21۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا کہنا ہے کہ شہر میں آئے روز ڈمپر سے حادثات رونما ہو رہے ہیں۔ ڈمپر مافیاز کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ یہ شہر لاوارث نہیں ہے، اگر بات نہیں مانی جاتی تو خود ڈمپر کے آگے دیوار بن کر کھڑا ہو جاؤں گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہر کے مسائل کے حل کے لیے جلد ہی ہیلو کراچی ہیلپ لائن شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سڑکوں پر دندراتے ڈمپر موت مارنے لگے، شہری گھر سے نکلتے ہی خود کو غیر محفوظ سمجھنے لگے۔ گورنر سندھ کا ڈمپر مافیا کے خلاف سخت ایکشن کا اعلان۔ آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ اگر اب یہ نہیں رکا تو ان ڈمپروں کو روکنے کے لیے آپ کو یہ گورنر ڈمپروں کے آگے نظر آئے گا، اور اس پر وہ ایکشن ہوگا کہ یہ یاد کریں گے۔ ہم کل کے 2 لاشوں کی بات کر رہے ہیں، جنازوں کی، یہ 3 آج پھر ہو گئے۔ دیکھیں، میں اس شہر کے تمام مسئلے مسائلوں پر آواز ہر ایک کی اٹھاؤں گا۔ گورنر سندھ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ شہر میں مسائل کے حل کے لیے جلد ہیلو کراچی ہیلپ لائن شروع کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کے مسائل پر بات کرنے کے لیے سب سے ملنے کو تیار ہوں، شہر کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ جو ایک ہم نے وہ بنایا ہے، ویب سائٹ بنائی ہے ہمارے رضا بھائی نے، جو ہیلو کراچی کے نام سے، hellokarachi.com کے نام سے آج لانچ کر رہے ہیں ابھی ہم، جس میں کیونکہ سیکورٹی خدشات کے تحت جو رجسٹریشن ہوتی ہے، لوگوں کو آنے کے لیے انویٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے، تو جو بھی شخص 24 دسمبر کے پروگرام میں آنا چاہے گا وہ اس ویب سائٹ پہ اپنی رجسٹریشن کرائے گا۔
گورنر نے پریس کانفرنس میں 24 دسمبر کو مہاجر کلچر ڈے منانے کا اعلان بھی کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے ثقافتی رنگوں سے سجا تاریخ کا سب سے بڑا سٹیج گورنر ہاؤس میں سجایا جائے گا۔ اس موقع پر آتش بازی کا شاندار مظاہرہ بھی کیا جائے گا۔ معروف گلوکار اپنی پرفارمنس سے شرکاء کو محظوظ کریں گے۔ تو میں مہاجر کلچر ڈے بھی اس گورنر ہاؤس میں منعقد کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ ہمارا تو مقصد ہی ہر قومیت کے رنگ کو اور اس کی ثقافت کو، اس کی تہذیب کو ان لوگوں کے لیے اس انداز سے پیش کرنا ہے کہ جس سے ان لوگوں کو جو اس وقت معاشی اور معاشرتی مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، اگر گورنر ہاؤس آ کر ان کی دلجوئی ہو سکتی ہے، ان کے اس خوشی کے دن میں ہم بھی اس کو سیلیبریٹ کرنے میں ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، تو میرے لیے اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے۔ گورنر سندھ نے کہا کہ علماء کرام کے ہمراہ پارا چنار جا رہا ہوں، انشاءاللہ وہاں کا مسئلہ حل کرائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت پارا چنار میں اشیاء خورنوش اور ادویات کی قلت ہے۔ کیمرامین حارث کے ہمراہ محمد خورشید رحمانی، سٹی 21۔ اور ناظرین، پابندیاں اور چالان نامنظور، ڈمپرز ایسوسی ایشن نے پہیا جام ہڑتال کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ شہر میں داخلے پر پابندی کو بیجا قرار دیا۔ 24 دسمبر تک مطالبات تسلیم کرنے کا مطالبہ۔ صدر ڈمپر ایسوسی ایشن حاجی لیاقت بولے کہ گاڑیاں بند کر کے چابیاں حکومت کو دے دیں گے، پورا کراچی جام کر کے دمادم مست قلندر ہوگا۔ کاوش میمن کی یہ رپورٹ۔ شہر میں بڑھتے ٹریفک حادثات، ڈمپر پر پابندی، ٹرانسپورٹرز کو ایک آنکھ نہ بھائی۔ سندھ حکومت کے خلاف پریس کانفرنس کر ڈالی، پابندی ہٹانے کے لیے 3 دن کا الٹیمیٹم دے دیا۔ صدر ڈمپر ٹرک ایسوسی ایشن حاجی لیاقت محسود کا کہنا ہے کہ ٹریفک حادثات کے باعث سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر ہمیں بھی افسوس ہے۔ ڈرائیورز کو ہدایت دیں گے کہ شہر کے اندر اوور اسپیڈنگ نہ کریں۔ سندھ حکومت بھی ٹرانسپورٹرز کے جائز مسائل حل کرے۔ میرا دل یہ نہیں مانتا ہے جو کسی کا نقصان ہوگا اور کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا فوت ہوگا تو اس کا غم درد تو میرا غم درد ہے۔ خصوص میں ڈرائیور کو بھی ہدایت کر دوں گا، اور جو ڈیمپر کا نیکان ہے میں اس کو بھی ہدایت کر دوں گا، جو آپ اپنا ڈرائیور بھی سمجھاؤ تو ڈرائیور شہر کے اندر سپیڈ نہیں مارے، کیوں اس میں مالی نقصان بھی ہے اور جانی نقصان بھی ہے۔ چیئرمین پاکستان آل ٹینکرز اونر ایسوسی ایشن میر شمس شوانی بولے کہ سندھ حکومت ہمارے ساتھ بیٹھ کر SOPs بنائے۔ اسلام آباد اور لاہور میں سولو اور فاسٹ ٹریک الگ الگ ہیں، مگر سندھ میں ایسا کوئی نظام نہیں ہے۔ 72 گھنٹوں میں تحفظات دور کیے تو ٹھیک ہے، ورنہ پورے کراچی کو جام کر دیں گے اور دمادم مست قلندر ہوگا۔ ایک پہ پابندی لگایا ہے ڈمپر پہ، جس کی میں شدید مذمت کرتا ہوں۔ FIRs کر رہا ہے، FIRs کس قانون کے تحت کر رہا ہے؟ آپ ٹیبل ٹاک کے تھرو بات کریں ہم سے، ہمیں بتائیں، ہم اسٹیک ہولڈرز ہیں، 26,000 ہماری گاڑیاں ہیں، ماہانہ 3 کروڑ ہم ٹیکس دیتے ہیں۔ ڈیمانڈز ہماری یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ٹیبل ٹاک کرے، پابندی ختم کرے ڈمپرز پہ۔ اگر ختم نہیں کرے گا 72 گھنٹے بعد سپرائی وے نادرن کسی بھی قسم کا پورے کراچی میں کسی بھی قسم کے ٹرانسپورٹ کو نہیں چلنے دیں گے، دمادم مست قلندر انشاءاللہ۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا تھا کہ ڈمپر پر پابندی کی وجہ سے اب تک 60,000 افراد بے روزگار ہو چکے ہیں۔ حکومت نے صورتحال کی سنگینی کو نہ سمجھا تو حالات مزید خراب ہوں گے۔ کیمرامین قمر عابدی کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 20۔ لیاقت آباد ٹاؤن میں الٹی گنگا بہنے لگی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے امور سرکاری ملازمین کی جگہ نجی افراد کے سپرد، لیبر ونگ فنکشنل لیگ میدان میں آ گئی۔ رضوان احمد رپورٹ کریں گے۔ لیاقت آباد ٹاؤن کے محکمہ انفارمیشن ٹیکنالوجی نجی افراد کے ذریعے چلائے جانے کا انکشاف۔ لیبر ونگ فنکشنل لیگ کے سینئر نائب صدر سید نجم رضوی کہتے ہیں کہ IT ڈپارٹمنٹ کو من پسند افراد سے آپریٹ کرانے کا مقصد بوگس بھرتیاں اور ملازمین کے ریکارڈ میں رد و بدل کرنا دکھائی دیتا ہے۔ 1100 ملازمین کا سروس ریکارڈ داؤ پر لگ گیا۔ آج ایسے اقدامات ہو رہے ہیں کہ یہاں پہ IT ڈپارٹمنٹ کو ہائی جیک کر دیا گیا ہے، اور یہ منٹوں میں جب کوڈ چینج کیا جاتا ہے، جب جو ہے وہ کوئی پے سلپ کے لیے بات کی جاتی ہے تو وہ بول دیا جاتا ہے کہ جو ہے وہ ابھی نیچے جو ہے وہ سسٹم لگا ہوا ہے، وہاں سے آن ہوگا تو ہم آپ کو پے سلپ دے سکتے ہیں۔ اتنا فراز حسیب صاحب جو یہ اقدامات کر رہے ہیں آج تک تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا۔ ملازمین بولے IT ڈپارٹمنٹ کے پاس پے رول ہوتا ہے، پرائیویٹ افراد کو رسائی دینے سے شفافیت دھندلا رہی ہے۔ جو کام سرکاری ملازمین کو کرنا چاہیے وہ غیر قانونی طور پر نجی افراد سے کرایا جا رہا ہے۔ IT ڈپارٹمنٹ لیاقت آباد میں جو کام یہاں کے ملازمین کو کرنا چاہیے وہ کام جو ہے پرائیویٹ لوگ کر رہے ہیں۔ اس سے ہمیں خدشہ یہ ہے کہ جو ہمارے ایریئرز اور جو ہماری تنخواہیں وغیرہ ہیں اور جو دیگر مراحت وغیرہ ہیں ان سب پہ ہمیں خدشہ ہے کہ وہ ہیر پھیر ہو سکتی ہیں،
ان چیزوں میں. لیاقت آباد ٹاؤن کے اندر جو IT ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر جو تنخواہ دار ہیں جو پے رول پر ہیں جو لیاقت آباد ٹاؤن کے ملازم ہیں سرکاری, تو ان کے پاس ID اور وہ اس کے پاس ورڈ ہوتے ہیں, اسی سے وہ انٹریاں کرتے ہیں اور جو بھی ہے آفس کے معاملات ہیں وہ کرتے ہیں. اب جب آپ پرائیویٹ لوگوں کو اس کی ایکسیس دیتے ہیں تو اس میں تو کچھ نہیں پتہ چلتا نا کہ وہ کیا کر دیں, آگے سیاہ سفید کر دیں, کیا کر دیں, اس میں کچھ بیچ میں انٹریاں کر دیں, کچھ غلط کر دیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے پے رول پہ. لیاقت آباد ٹاؤن میں افسران کی میڈیا پر پابندی, سرکاری اوقات کار میں تبدیلی اور متنازع افسر کی مبینہ سرپرستی جیسے متنازع فیصلے پہلے ہی تنقید کی زد میں ہیں. کیمرہ مین اجلان چیپا, کیمرہ رضوان احمد, سٹی 21. سندھ ہائی کورٹ, آئینی بینچ اور دیگر عدالتوں میں کیسز کی سماعت اور فیصلوں کے حوالے سے رپورٹ دیکھتے ہیں. سندھ ہائی کورٹ کے نئے ججز کی تقرری روکنے کے لیے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر. درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ 11 دسمبر کو جاری ہونے والا نوٹیفکیشن غیر آئینی اور ماورائی قانون ہے. شام میں محصور پاکستانی فیملی کی واپسی کی درخواست سندھ ہائی کورٹ نے وزارت خارجہ, ڈائریکٹر پاسپورٹ اور شام میں پاکستانی سفارت خانے کو نوٹس جاری کر دیے. سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ نے سابق صدر عارف الوی کے خلاف درج خفیہ مقدمات کی تفصیلات طلب کر لیں. دوران سماعت اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ عارف الوی کے خلاف FIA کے پاس کوئی مقدمہ درج نہیں ہے. بچوں کی اسمگلنگ اور کاغذات میں رد و بدل کیس. سندھ ہائی کورٹ نے سارم برنی کی درخواست ضمانت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی. پولیس پارٹی پر حملہ کیس. استغاثہ لیاری گینگوار کے ملا نثار پر جرم ثابت کرنے میں ناکام. عدالت نے گینگسٹر ملا نثار کو مقدمے سے بری کر دیا. ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن روک کر محکمہ جاتی کارروائی کا معاملہ سابق مختار کار عبداللطیف بروہی نے سندھ ہائی کورٹ سے روک رجوع کر لیا. عدالت نے سندھ حکومت پر برہمی کا اظہار کر دیا. عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا. 4 بیٹیوں کی بازیابی کے لیے درخواست. سندھ ہائی کورٹ آئینی بینچ نے DSP ایسٹ کو درخواست گزار کو اپنے ساتھ پنجاب لے جانے کا حکم دے دیا. لاپتہ افراد کیس میں لاپتہ نبیل احمد بحفاظت گھر واپسی پر عدالت نے درخواست نمٹا دی. بیریئر سرٹیفکیٹ کے اجراء کے خلاف سنگل رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیل. نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ کے وکیل کی جانب سے درخواست واپس لینے پر خارج کر دی گئی. ہیڈ ماسٹر کی پروموشن اور سینیارٹی فہرست سے متعلق درخواست پر سماعت. IBA پاس ہیڈ ماسٹرز کی درخواست پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا. کھارا در میں قتل کیس میں ملزمان اور گواہان کو آئندہ سماعت پر حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کر دی گئی. کچھ بات کریں گے ملکی معیشت کے حوالے سے تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے چوتھے روز بھی تاریخ ساز مندی کا رجحان رہا. ایک ہی دن میں 4795 پوائنٹس کی شدید مندی ریکارڈ کی گئی. 100 انڈیکس 1,06,274 کی سطح تک گر گیا. سرمایہ کاروں کے 542 ارب روپے ڈوب گئے. ایاز رانا کی رپورٹ. اسٹاک مارکیٹ کا ریورس گھیر. مارکیٹ میں شدید مندی, اسٹاک مارکیٹ میں وقتی بہتری پانی کا ببل ثابت ہوئی. سرمایہ کاروں کو شدید دھچکا. اسٹاک مارکیٹ میں مندی کا ریکارڈ قائم ہو گیا. ایک دن میں 4795 پوائنٹس کی کمی. 100 انڈیکس 1,11,000 سے 1,06,000 کی کم ترین سطح پر پہنچ گیا. مارکیٹ میں مسلسل تیسرے روز بھی مندی پر اختتام ہو گیا. سابق ڈائریکٹر اسٹاک مارکیٹ ظفر موتی کا کہنا تھا کہ مارکیٹ میں تیزی کے بعد کریکشن بنتی ہے. امریکہ کی جانب سے پاکستانی کمپنیوں پر پابندی کے باعث بھی سرمایہ کار محتاط ہو گئے ہیں. دیکھیں مارکیٹ جو ہے وہ آل ٹائم ہائی ٹچ کیا 1,17,000 کے بعد. اب میوچل فنڈ کی جو سیلنگ آپ نے دیکھا کہ میوچل فنڈ نے کافی ٹائم سے بائی کر رہا تھا, لیکن ابھی ایئر اینڈ ہے کیونکہ وہ ابھی پروفٹ ٹیکنگ کر رہا ہے تاکہ ان کی جو بک کے آنے والے جو پروفٹس ہیں وہ اچھی مینٹین ہو سکے. تو اس کی وجہ سے میوچل فنڈ کی طرف سے بھی تھوڑی سیلنگ ہے اور انڈیویجول نے بھی کافی اچھا گین کیا ہے تو وہ بھی اپنا پروفٹ بک کر رہے ہیں. آج کاروبار کے دوران 472 کمپنیوں 56 ارب 79 کروڑ مالیت کے 1 ارب 16 کروڑ شیئرز کا کاروبار ہوا. آج مارکیٹ میں کاروبار کے دوران 542 ارب روپے کی کمی سے مارکیٹ کیپٹلائزیشن 13,603 ارب روپے ہو گئی. کیمرامین حارث کے ساتھ ایاز رانا, سٹی 21. انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل فائنانس کا پاکستانی معیشت پر تجزیہ. کیا نیا IMF معاہدہ اس بار مختلف ہوگا؟ پاکستان کا $7 ارب کا IMF کے ساتھ معاہدہ اقتصادی ترقی کا عہد قرار. لیکن حکام پہلی سہ ماہی میں ٹیکس ہدف حاصل کرنے میں ناکام رہی. اکتوبر تک زرعی ٹیکس کو انکم ٹیکس کی شرح کے برابر لانے کا ہدف بھی حاصل نہ ہو سکا. اشرف خان رپورٹ کریں گے. انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل فائنانس کا پاکستانی معیشت پر بے باک جائزہ. نئے IMF معاہدے معاشی صورتحال پر اظہار خیال. انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل فائنانس کے مطابق پاکستان کا IMF کے ساتھ $7 ارب کا معاہدہ اقتصادی ترقی اور ساختی اصلاحات مضبوط بنانے کا عہد ہے. ملک کی ناقص اصلاحاتی تاریخ خدشات پیدا کر رہی ہیں کہ پاکستان پروگرام سے کیا حاصل کر سکے گا. IMF کے مطابق اسٹینڈ بائی معاہدے 2023-24 نے معاشی عدد و شمار بہتر کیے اور بفرز بنانے میں مدد فراہم کی.
क्या पाकिस्तान में SBA प्रोग्राम की इक्तिसादी तरक्की को जारी रखा जा सकता है? रिपोर्ट में कहा गया है कि मुआहदे का मकसद जून 2026 तक टैक्स महासिल को 3% बढ़ाना है और पाकिस्तानी हुक्काम पहली सहमाही में टैक्स हदफ हासिल करने में 190 अरब रुपए से नाकाम रहे। FBR हुक्काम ने अगरचे टैक्स महासिल 26% बढ़ाए हैं, लेकिन टैक्स अहदाफ मईशत के 20% रिटेल और थोक पर टैक्स लागू करने में नाकामी पर पूरे ना हुए। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस ने साफ कहा है कि अक्टूबर तक ज़रूरी टैक्स को इनकम टैक्स की शरह के बराबर लाने का हदफ भी हासिल नहीं हो सका। अब ज़मींदार मज़ाहमत करेंगे और सियासी अज़म ना होने और माजी का रिकॉर्ड अहदाफ का असूल मुश्किल बनाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि PIA की खस्ता हाली और हुक्काम के मुआहदे की पासदारी ना करने के सबब निजकारी की कोशिशें नाकाम रहीं। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा माशी रिफॉर्म्स की कोशिशों पर मजम्मत करेगा। जारी प्रोग्राम में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो बताए कि इस बार मुख्तलिफ होगा। अशरफ खान, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।